بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت پنجم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ایک گائے اور بکری نظم پڑھی۔ نظم کی پڑھائی کی، ہم نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے، مطلب پڑھے جانے، پھر ہم نے نظم کے جو 4 بند ہیں ان کے مطلب پڑھے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ نظم ہمارے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے یہ نظم ہمارے لیے لکھی ہے، ایک گائے اور بکری۔ میں اب اس نظم کا مختصر خلاصہ، یعنی جو کچھ ہم نے اس نظم میں پڑھا، آپ کے سامنے دوبارہ دہراتی ہوں تاکہ یہ نظم آپ کے، اس کا جو مقصد ہے، نظم کا مطلب ہے، وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے، یعنی اس نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مشق میں دیے گئے سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ پھر یہ نظم آپ کے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 یعنی 90 پر ہے۔ صفحہ نمبر 91 یعنی 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ 90 91، اردو میں 90 کو 90 بولتے ہیں اور 91 کو 91 بولتے ہیں۔ تو اس نظم میں ہم نے پڑھا کہ ایک سرسبز ہری بھری چراگاہ میں گائے چر رہی تھی اور ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سفید پانی کی ندی بہہ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت منظر شاعر نے پیش کیا بند کے نظم کے پہلے بند میں، اور وہاں پر چرتے چرتے کہیں سے ایک بکری آ نکلی۔ بکری نے آ کر وہاں پر موجود اس چراگاہ میں، سرسبز چراگاہ میں، گائے کو سب سے پہلے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس کی خیریت پوچھی کہ آپ کیسی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت منظر تھا چراگاہ کا، ارد گرد بہت سرسبز پیپل، اناروں کے باغ کہہ لیں، اناروں کے درخت تھے، پیپل کے سایہ دار درخت تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بکری وہاں جب پہنچی تو اس نے گائے کو سلام کیا، پھر اس سے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں۔ تو گائے جو تھی وہ اپنے جو اس کا مالک تھا اس سے ناراض تھی، تو تھوڑا اس سے غصے میں تھی، تو اس نے کہا کہ بس کیا بتاؤں، بس ٹھیک ہی ہے، میری زندگی مشکل میں گزر رہی ہے، میرا جو مالک ہے وہ اچھا نہیں ہے، میں اس کے بچوں کے لیے روزانہ دودھ دیتی ہوں، میرے دودھ پر اس کے بچے پل رہے ہیں، لیکن اگر کم دودھ دوں تو وہ بڑبڑاتا ہے، یعنی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اور اگر میں کمزور ہو جاؤں، دبلی ہو جاؤں تو وہ پھر مجھے بیچ ڈالتا ہے۔ بس ایسی ہی بری بھلی زندگی جو ہے میری گزر رہی ہے۔ تو اس کی بات سن کر بکری نے جواب دیا کہ بڑی بی، یعنی وہ بڑی بی کے نام سے مخاطب کرتی ہے گائے کو، کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ دیکھو اتنی خوبصورت سرسبز ہری بھری گھاس ہے جس پر ہم چرتے ہیں، جو ہمارے کھانے کے لیے ہم کھاتے ہیں، خوبصورت سے درخت ہیں ہوادار اور ٹھنڈی چھاؤں والے، خوبصورت پانی کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ہم تو جانور ہیں، ہم یہ سب اپنے لیے نہیں کر سکتے، یہ سب ہمارے لیے جو ہمارے مالک ہیں، جن کے پاس ہم رہتے ہیں، یہ وہ انسان کرتے ہیں، ہمارے لیے ہری بھری گھاس اگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا، سایہ دار درخت لگائے ہیں۔ ہمیں ایسا شکرا پن نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور اپنے مالک کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو اتنی سرسبز گھاس ہے جس پر تم چر رہی ہو، بہت مزے سے گھاس کھا رہی ہو، یہ سب تمہارے مالک یعنی انسان کی وجہ سے ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں ایسا گلہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم ایسا اپنے مالک کا گلہ کریں، ہمیں ہر حال میں
اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس انسان کا جو ہمارا مالک ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ گائے نے جب بکری کی بات سنی تو اس نے دل میں سوچا کہ واقعی یہ تو صحیح بات کرتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اگر میرا مالک کبھی تھوڑا ناراض ہوتا ہے تو اتنی آسائشیں بھی تو وہ مجھے دے رہا ہے، اس لیے مجھے ہر حال میں اللہ کا اور اپنے مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا وہ خلاصہ مختصر سا جو ہم نے نظم میں پڑھا۔ میں نے یہ آج اس لیے آپ کے سامنے دوبارہ دہرایا تاکہ یہ نظم آپ کے ذہن میں ہو، اور نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مشقی سوالات کے جوابات پڑھیں۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 92 صفحہ نمبر 92 کھولیں۔ یہاں پر ایک گائے اور بکری نظم کے سوالات ہیں جن کے ہم نے جوابات پڑھنے ہیں۔ امید ہے آپ نے صفحہ نمبر 92 صفحہ نمبر کھول لیا ہوگا۔ اس پر نظم ایک گائے اور بکری کے سوالات ہیں، اب ہم ان کے جوابات پڑھتے ہیں۔ ایک گائے اور بکری مشقی سوالات ہیں، آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے ہم نے اس نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، چراغاں میں کون کون سے درخت تھے؟ چراغاں میں کون کون سے درخت تھے؟ اس کا جواب ہے، چراغاں میں اناروں کے بے شمار اور پیپل کے سایہ دار درخت تھے۔ سوال نمبر 2، بکری چرتے چرتے کہاں آ نکلی؟ بکری چرتے چرتے کہاں آ نکلی؟ اس کا جواب ہے، بکری چرتے چرتے ایک ندی کے پاس آ نکلی۔ سوال نمبر 3، بکری نے گائے کو دیکھ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ بکری نے گائے کو دیکھ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کا جواب ہے، بکری نے گائے کو دیکھ کر سب سے پہلے جھک کر سلام کیا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی ہم نے یہ جو نظم پڑھی ہے اس میں شاعر نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، یا اس نظم سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ سوال نمبر 4، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی کسی چیز کا یا کوئی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہر حال میں اللہ کے ہم شکر گزار رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور کبھی اس سے کسی چیز کا شکوہ یا شکایت نہ کریں۔ آگے ہے سوال نمبر 5، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب، اس نظم کے شاعر کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ یعنی یہ نظم ہمارے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، تو اس کے شاعر کون ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ یہ تھے ہمارے سوالات جن کے ہم نے مختصر جوابات پڑھے۔ یہ ہماری جو مشق ہے ایک گائے اور بکری نظم کی، اس کے ہم نے سوال تھے کچھ دیے گئے، اس کے ہم نے مختصر جوابات پڑھے۔ ابھی آگے ہے سوال نمبر 2، یعنی مشقی سوالات کا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یعنی یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں اور آگے ہمیں یہاں پر مناسب الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ ہم نے ان الفاظ کو جس فقرے کی مطابقت سے جس جملے سے مطابقت رکھتے ہیں یا جس جملے میں ان کی مناسبت بنتی ہے، ہم نے یہ خالی جگہ وہاں سے الفاظ چن کے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔
پہلے میں آپ کے سامنے یہ مناسب الفاظ پڑھ لیتی ہوں. پہلا لفظ ہے دہائی، بڑبڑاتا، بڑبڑاتا. احسان، نصیب، ہری بھری. یعنی یہ مناسب الفاظ دیے گئے ہیں. ہم نے ان میں سے الفاظ چن کر ان جملوں میں پر کرنے ہیں. یہ جملے ہم نے مکمل کرنے ہیں. نمبر 1 ہے دودھ کم دوں تو ڈیش ہے. دودھ کم دوں تو ڈیش ہے. یہاں پر ہم لفظ لکھیں گے یہاں سے لے کے لفظ بڑبڑاتا. بڑبڑاتا یہاں پر یہ لفظ لکھیں اپنی کتاب پر. یہاں پر لکھیں بڑبڑاتا. اب اس طرح پھر یہ فقرہ مکمل ہوگا. دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، یعنی ناراض ہوتا ہے. نمبر 2 چراغاں ڈیش تھی. چراغاں ڈیش تھی. اب ڈیش یہاں خالی جگہ پر ہم یہاں سے یہ الفاظ لیں گے ہری بھری. ہری بھری یہ لفظ ہم یہاں پر خالی جگہ میں لکھیں گے. آپ یہاں پر لکھیں ہری بھری. پھر اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہوگا چراغاں ہری بھری تھی. نمبر 3 ہے میرے اللہ تیری ڈیش ہے. میرے اللہ تیری ڈیش ہے. خالی جگہ یہاں سے ہم نے لفظ لینا ہے دہائی. یہ والا لفظ دہائی. یہ دہائی ہم نے یہاں خالی جگہ میں لکھنا ہے. پھر یہ جملہ اس طرح سے مکمل ہوگا میرے اللہ تیری دہائی ہے. یہاں پر آپ لفظ لکھیں دہائی. نمبر 4 ہم پہ ڈیش ہے بڑا اس کا. ہم پہ ڈیش ہے بڑا اس کا. یہاں پر لفظ یہ احسان. یہاں سے یہ لفظ احسان لے کے ہم یہاں پر لکھیں گے نمبر 4 میں. نمبر 4 کی جو خالی جگہ ہے یہاں پر ہم لکھیں گے احسان. آپ اپنی کتاب پر لکھیں یہاں پر لفظ احسان. پھر یہ جملہ اس طرح سے مکمل ہوگا ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا. آگے ہے نمبر 5 ایسی خوشیاں ہمیں ڈیش کہاں. ایسی خوشیاں ہمیں ڈیش کہاں. اب نمبر 5 کی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے یہاں سے یہ لفظ نصیب. نصیب یہ آپ یہاں پر لکھیں نمبر 5 کی خالی جگہ پہ. یہاں پر آپ لکھیں نصیب. پھر جملہ اس طرح سے مکمل ہوگا ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں. یہاں پر لفظ نصیب لکھ کے جملہ مکمل کریں ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں. یہ تھا ہمارا سوال نمبر 2. آگے ہے سوال نمبر 3. آپ اپنی کتاب پر دیکھیں سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے. مترادف الفاظ ایسے الفاظ جو ہم معنی ہوں جن کا مطلب ایک جیسا ہو. جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. الفاظ پھر ہم ان کے لکھیں گے مترادف. ہمارے پاس پہلا الفاظ ہے درخت. درخت کا مترادف ہے شجر. پھر ہے ندی. ندی کا مترادف ہے نالا. گلا. گلا کا مترادف ہے شکوہ. آگے ہمارے پاس الفاظ ہے صدائیں. صدائیں اس کا مترادف ہے آوازیں. پھر ہے لطف. لطف کا مترادف ہے مزہ. ایک دفعہ ہم پھر دہراتے ہیں درخت، شجر، ندی، نالا، گلا، شکوہ، صدائیں، آوازیں، لطف، مزہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا سوال نمبر 3. آگے دیکھیں سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد یعنی الٹ الفاظ، اپوزٹ الفاظ، یعنی اس کے الٹ لکھنا. یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جن کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں. اب ہمارے پاس الفاظ ہے بہار. بہار کا متضاد ہے خزاں.
फिर है दुबली, दुबली का मुतजाद है मोटी। अगला अल्फाज है भला, भला का मुतजाद है बुरा। अच्छाई, अच्छाई का मुतजाद है बुराई। ये थे हमारे अल्फाज मुतजाद, यानी बहार, खिज़ां, दुबली, मोटी, भला, बुरा, अच्छाई, बुराई। अभी आप अपनी उर्दू की किताब का मशकी सवालात का जो है सफ़ा नंबर 93, 93 वो खोलें। आगे है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, इस नज़म में मुहावरे भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खुदा लगती कहना, दिल को लगना, पाला पड़ना। अब मैं आपको इनके मैनी बता देती हूँ। खुदा लगती कहना का मतलब है सच्ची बात कहना। अगर आप हम इसका मुहावरा कुछ इस तरह से बनाएंगे कि बकरी ने खुदा लगती बात कही। खुदा लगती कहना का मतलब है सच्ची बात कहना। बकरी ने खुदा लगती बात कही। फिर है दिल को लगना, यानी दिल पर असर करना। गाय, बकरी की बात गाय के दिल को लगी। मुहावरा अगर हम बनाए तो हम इसका इस तरह से बनाएंगे कि बकरी की बात गाय के दिल को लगी, या बकरी ने दिल लगती बात कही। फिर है पाला पड़ना। पाला पड़ना के मैनी है, मतलब है वास्ता पढ़ना। पाला पढ़ना, वास्ता पढ़ना। इसका जुमला हम इस तरह से बनाएंगे कि किसी का किसी बुरे आदमी से पाला ना पड़े, या किसी का बुराई से पाला ना पड़े। इस तरह से हम इसका मुहावरा बना सकते हैं। आगे है, इन मुहावरों के मैंने लोगों से तलाश करके लिखी और जुमले ये हमने कर लिया। मैंने है इनके खुदा लगती कहना, यानी सच्ची बात कहना, दिल को लगना, दिल पर असर करना, पाला पढ़ना, वास्ता पढ़ना। और मैंने आपको इसके मुहावरे जुमले भी बता दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आगे है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, मुज़क्किर और मुअन्निस अलग अलग कीजिए। मुज़क्किर और मुअन्निस अलग अलग कीजिए। आप अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 93 पर देखें, 93 पर मशकी सवालात हैं। उनमें सवाल नंबर 6 है, मुज़क्किर और मुअन्निस अल्फाज अलग अलग कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जो आपस में मिक्स हैं, मिले जुले हैं। उनमें से हमने मुज़क्किर और मुअन्निस अलग अलग करने हैं। बहुत ही आसान है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, आप देखें। अलग अलग हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अल्फाज हमें दिए गए हैं, हमें वो पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है दरख्त, फिर है हवा, मुसीबत, माजरा, एहसान, बात। इसमें मिक्स यानी मिले जुले अल्फाज दिए गए हैं, मुज़क्किर भी हैं, मुअन्निस भी हैं। हमने सबसे पहले हम इनमें से मुज़क्किर अलहदा करते हैं। अभी आप पेंसिल से अपनी किताब पर टिक लगाएं कि मुज़क्किर कौन से हैं। अब मुज़क्किर पे टिक लगाएं। दरख्त मुज़क्किर है, माजरा मुज़क्किर, एहसान मुज़क्किर। एक दफ़ा फिर मुज़क्किर में आप टिक लगाएं। दरख्त मुज़क्किर, माजरा मुज़क्किर, एहसान मुज़क्किर। या फिर ऊपर आप पेंसिल के साथ इन अल्फाज पर लिख भी सकते हैं कि मुज़क्किर के ऊपर, दरख्त के ऊपर आप लिख दें मुज़क्किर, माजरा के ऊपर या साथ लिख दें मुज़क्किर, और एहसान मुज़क्किर। अब बाकी जो है वो सब मुअन्निस है। मुअन्निस कौन कौन से हैं? हवा मुअन्निस, मुसीबत मुअन्निस, बात मुअन्निस। ये थे हमारे मुज़क्किर मुअन्निस। आगे है सवाल नंबर 7। मदरज
مدرجہ ذیل منفی اور استفہامیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تقسیم کیجیے۔ منفی اور استفہامیہ یعنی منفی نفی جملے اور استفہامیہ سوالیہ جملے جس میں کچھ پوچھا جائے۔ ہم نے یہاں پر منفی اور استفہامیہ یعنی سوالیہ جملے دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ یہاں پر الف میں جملہ ہے، وہاں انار اور پیپل کے درخت نہیں ہیں، نہیں، تو یہ ہو گیا منفی جملہ۔ ہم نے اس کو سادہ اس طرح کریں گے، یہ نہیں ہم ہٹا دیں گے، نہیں کو ہم کاٹ لیں گے، پھر سادہ جملہ اس طرح سے بنے گا، وہاں انار اور پیپل کے درخت تھے، جب نہیں ہٹا دیں گے تو سادہ جملہ بن جائے گا۔ جزبے میں ہے، کیا گائے ندی کے پاس کھڑی تھی؟ کیا جو ہے یہ سوال ہے، یعنی سوالیہ جملے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ استفہامیہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے، یعنی سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کیا گائے ندی کے پاس کھڑی تھی۔ اس جملے سے ہم کیا ہٹا دیں گے، جب کیا ہٹ جائے گا تو سادہ جملہ اس طرح بنے گا، گائے ندی کے پاس کھڑی تھی، اور یہاں سے ہم یہ سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے اور یہاں پر ہم فل سٹاپ لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے جز جیم، کیا ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں؟ یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، استفہامیہ، تو یہاں اس میں سے بھی ہم کیا کو ہٹا دیں گے اور یہاں سے سوالیہ نشان ہٹا دیں گے، تو یہاں پر سادہ جملہ بن جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ جوزدال، بکری نے سلیقے سے کلام نہیں کیا، نہیں منفی جملہ ہے، اس میں سے ہم نہیں کو ہٹا دیں گے تو جملہ باقی سادہ رہ جائے گا، بکری نے سلیقے سے کلام کیا۔ جز ہے، کیا اچھی بات دل کو لگتی ہے؟ یہ بھی استفہامیہ ہے، سوالیہ جملہ ہے، اس میں سے جب ہم کیا ہٹا دیں گے، ادھر سے سوالیہ نشان ہٹا دیں گے تو جملہ باقی سادہ بنے گا، اس طرح سے سادہ رہ جائے گا، اچھی بات دل کو لگتی ہے۔ امید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا گھر کا کام ہے سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں، جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ امید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں، سوال نمبر 6 مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں، اور سوال نمبر 7 مدرجہ ذیل منفی اور استفہامیہ جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ میں نے آپ کو یہ سب سمجھا دیے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان جملوں کو سادہ الفاظ میں، سادہ جملوں میں تبدیل کر کے گھر کے کام کے طور پر اپنی کاپی پر لکھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، یعنی نظم کی ہم نے مشق کی، مشقی سوالات کے جوابات پڑھے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔